غالب ہو جائے گی. اور اگر نہیں ہو رہی تو سمجھ لو کہ ضمیر مر چکا. تو وہ انہوں نے اب ماشاءاللہ ان کے 4 یا 5 بیٹے ہیں, سارے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت میں تھے, داڑھیوں والے, سب نے سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز شروع کر دی اپنے قائد. اور اس قسم کی کئی سٹوریز ہیں لوگوں کی. تو اس لیے الحمدللہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا ہوا ہے کہ کہیں آپ کو ہمارا ذکر خیر کرنے میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمارا ذکر خیر کرے ہی نا. آپ نے کہیں کوئی دینی بات کرنی کسی سے, یار وہ انجینئر آج کل آیا ہے, یار وہ مطلب سارے مولوی خلاف نے, آخر کوئی وجہ تو ہوئے گی نا, انہیں کوئی کام پایا ہے کوئی ایسا, بڑا غلط بندہ ہے لگتا تو انج ہی ہے, تو ولا تکیے تے صحیح ہو کے کہندا ہے, تے ولا کر کے گل شروع کرو, دیکھو انشاءاللہ کیسی چینج آندی ہے. اور اگر آپ کو اس میں بھی خطرہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ قرآن کی آیات اور حدیث شیئر کروا دیا کریں. روزانہ کی ایک آیت یا حدیث شیئر کرانے میں کوئی مسئلہ ہے, لیکن وہ طارق جمیل اور جاوید غامدی والی آیت یا حدیث نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں, وہ بھی آپ ضرور کریں, لیکن وہ بھی کریں جو قرآن کا مزاج ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسے بھی. وہ ڈر والی بات آپ شیئر کروائیں. دوسرے معنوں میں پٹھیاں گلاں جو یہ کہتے ہیں, پٹھیاں گلاں کرتے ہیں, وہ پٹھیاں گلاں نے خود پٹھے ہوئے ہو تو تمہیں سیدھی گل بھی پٹھی نظر آئے گی. مثلا محرم کا مہینہ ہے تو آپ 240 شیئر کروائیں. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور چیک کرو تھوڑے دوست بھی کوئی منافق ہے کہ نہیں. اس طرح ربیع الاول کا مہینہ آئے تو حدیث شیئر کروائیں 2750 مسلم کی, فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اور اس کے اوپر ہیڈنگ بنا دیں میلاد منانے کا صحیح سنت طریقہ. اے نہ لکھو کہ غلط بھی کوئی ہوتا ہے یا چنڈیاں لانا غلط ہے, ایک ضرورت ہی نہیں. کام تے ٹورو نہ آگے سنگھ تے بساؤ, آگے کام ٹور پوے گا. ٹھیک ہے. اور رمضان کا مہینے میں بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے نا, لکھے کہ روزہ کھولنے کی غیر مسنون دعا جڑی سارے ٹی وی چینلز تے چل رہی ہوندی ہے, اور وہ دعا وہ ہے جس کے ساتھ امام داؤد نے خود لکھا ہے, یہ مرسل روایت ہے, چھوٹی ہوئی ہے, یہ تابعی کا قول ہے, نہ کسی صحابی کا, نہ, اور جو نبی علیہ السلام سے خود ثابت ہے. ابو داؤد میں وہ امام داؤد ساتھ لے کے آئے ہیں, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, اور ہمارا اجر ہمارے رب کے حضور پکا ہو گیا. یہ دعا کا ترجمہ ہے, اور یہ لکھے صحیح سنت دعا. بلکہ اگر آپ ختم ساری کی دعا لکھیں وہ تو خطرے ناک ہے, وہ تو ہے ہی نہیں کدھرے, یہ تو پھر بھی سی نا کدھرے جعلی روایت, وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, او علی وہ کہتے کل کوئی نہیں ہے, کل ہون پانی شروع کی تھی تسی, ہون تک تو کل ہی چل رہا سی. ہم آئے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی کوئی گھوڑوں کے دموں والی کوئی حدیث ہم نے تو کبھی بیان ہی نہیں کی. جنات بیان کر گئے, خلائی مخلوق بیان کر گئی, آ کے اپنے بچوں کو رٹایا ہوا چرسی پوڈری قسم کے جو تمہارے فرقے کے فالوور ہیں نا, وہ بھی یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جی بت رکھ کے آتے تھے طرف دین ہوتا تھا. وہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا, وہ پرانی اکیڈمی سے ایک دفعہ میں عشاء کے بعد جب درس ہوتا تھا جن دنوں میں, تو میں جب اکیڈمی سے فارغ ہو کے نیچے اتر رہا تو ایک بھائی نے راستے میں مجھے پکڑ لیا کہ جی وہ رفع الیدین کے حوالے سے نا میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. تو وہ پاس ایک پوڈری بندہ, وہ جو وہیں چرچ بھی لگاتا تھا اور وہ پھر رہا ہوتا تھا, وہ چونکہ نیچے ہوٹل ہے نا, وہ بھی کان لگا کے ایسے سن رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, کہنا جی میں دسا نہیں مولوی صاحب, میں جی دسو, سرکاری ہمارا ہی حوصلہ ہے, ورنہ تو ایک کوئی مچھندر میرے نال انہوں پھاڑ لینا, تو ماما تم تمیز نہیں آتی علماء سے بات کرنے کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں منو پتا سی, میں تو چسکے لینا نا, میں کہ بول مجھے پتا سی نے کہ بولنا ہے. جو ان کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے پوڈری بولتے ہیں وہی ممبروں سے اترے ہوئے بھی بولیں گے. او جی تمہیں پتا ہے وہ بت رکھ کے آندے سن تے رفع دین ہوتا سی. اچھا, میں کہ تنوں تو میں بعد جواب دینا, پہلے میں اس پوڈری نال دو ہاتھ کر لاؤں. میں نے کہا میرے بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے رفع الیدین ہوتا تھا, اب اس کو تو میں نے یہ نہیں کہا کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ عید کی نماز تم نے کبھی پڑھی ہے؟ کہتا ہے ہاں پڑھی. میں کہا عید وچ تے انج نہیں بار بار کہندے آہو جی کردے نے, تے میں کہ او تسی بت رکھ کے آندے ہو, اے تے میں کدے سوچے ہی نہیں.
میں کہ اے مولوی صاحب کو اے بھی ہوں پوچھ کے آنا ہے کہ عید والے دن رفع دین کیوں کر دو؟ وطر کا تو پوچھ نہیں سکتا تھا، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. عید تو کم از کم سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی درجے میں، کوئی زندگی میں ایک آدھ تو عید پڑھی ہوئی ہوتی ہے. اور اب جب ہم نے کہا یہ کہیں لکھا نہیں ہوا، کہتے ہیں اسی طرح بیان ہی نہیں کیتا. جناب والا یہ ہے وہ ذرائع. ہاں جوڈیشری میں جب بات گئی ہے وہ کہتے نہیں جناب وہ تمہارا سیاسی بیان تھا، ہم نے کب کلیم کیا ہے کہ یہ اس کے اوپر ہے، آپ کے لیے ہم قطری خط لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. کیا اپنے گھر کی چھت پر یا حسین کا پرچم بلند کر سکتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے میرے بھائی اس طرح کے پرچم لگانے کی؟ آپ کو کوئی قرآن و سنت سے اس طرح کے پرچم، ہاں آپ نے کوئی پولیٹیکل جماعت بنائی ہے، کوئی تنظیم لانچ کی ہے، اس کے سلوگن کے طور پہ آپ کوئی پولیٹیکل جھنڈا بناتے ہیں جس طرح نون لیگ، پی ٹی آئی اور JUIF کا یا جماعت اسلامی کا، پھر آپ ضرور کریں. باقی امت کو فرقوں میں نہ بانٹیں. کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے سوال ہوتا تھا کیا ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہ ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ سگریٹ پینے سے. سگریٹ پینا الگ سے ایک گناہ کا کام ہے. قرآن میں واضح آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یہ ان پرنسپل یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن میں. ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو ڈیمیج کرتی ہے اس حوالے سے کہ آپ کو ڈیتھ کی طرف لے جاتی ہے. ویسے تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ ہے، نمک بھی کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے. اور حیران کن بات آپ کو بات بتاؤں، نمک کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دل کی بیماریوں کے. لیکن اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، لوگوں میں اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن وہ بہرحال حلال چیز ہے، اس میں تو آپ ترغیب دلائیں گے کہ یار طریقے سے. لیکن جو چیز ہے ہی غلط، جو ہے ہی سراپا نقصان، جو آپ کی بیسک نیڈ بھی نہیں ہے، نمک تو بیسک نیڈ ہے نا، سگریٹ تو بیسک نیڈ نہیں ہے، تو وضو تو نہیں بہرحال ٹوٹے گا. گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جس سے ٹوٹتا ہے ہوا خارج ہونے سے، غافل ہو کر سو جانے سے، مزی نکلنے سے، پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، یا نیکڈ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے. بس یہ 7 چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے. مرد کان میں چھوٹا سا کوکا ٹاپس پہن سکتا ہے، گناہ تو نہیں. عورتوں کی مشابہت ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی جہادی مہم روانہ کرنے کے لیے، یہ چندہ مولیوں والا نہ سمجھیے گا، ہمارے نبی کو تو اللہ نے وسعت دی مال غنیمت کی بھی غزوہ خیبر کے بعد، تب بھی فاقے رہے. حالانکہ 5واں حصہ مال غنیمت کا آپ کے پاس تھا، جو آج کل آپ کو کہتے ہیں ریزروڈ فنڈ، پرائم منسٹرز ریزروڈ فنڈ، پروفٹس ریزروڈ فنڈ تھا. مال غنیمت کا 5واں حصہ قرآن میں خمس، لیکن پروفٹ نے ریزروڈ فنڈ یوز نہیں کیا، امتیوں کے اوپر ہی لگایا ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ کبھی کسی مقروض کا جنازہ آ گیا تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. غزوہ خیبر کے بعد جب وسعت دے دی اللہ نے تو پھر وہ قرضہ نبی الاسلام خود اتارتے تھے اور آیت پڑھتے تھے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن حضور کی شفقت دیکھیں. اس آیت کا مطلب تھا کہ نبی کا حق مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے. مراد یہ کہ مومنین کا کام ہے کہ تن من دھن لٹا دیں اپنے نبی کے لیے. اور حضور یہ آیت پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے اوپر میرا حق ہے تو یہ میرا روحانی بیٹا ہو گیا، کیونکہ میری بیویاں اس کی مائیں، لہذا اس کا قرضہ میں اتاروں گا. دیکھیں آپ کا پیر وہ ہے جو آپ سے چندے لے کر تھوڑا سا آپ کو بھی لمبی دال کھلا دے کسی دربار کے اوپر تو آپ تعریف کرتے ہیں، یا اگر آپ موٹی سامی ہیں تو آپ کو گوشت والا لنگر کھلا دے تو آپ تعریف کرتے ہیں. حالانکہ وہ تعریف بنتی نہیں ہے، وہ آپ کے چندوں سے آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں. ویسے میری کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم خود کھلا رہے ہوتے ہیں آپ کو، چندہ تو آپ سے نہیں لے رہے. لیکن نبی علیہ السلام وہ ہیں جو اپنی جیب سے کھلایا کرتے تھے، قرضے اتارا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو کان چھدوانا یہ غلط ہے. وہ مجھے اس سے یاد آ گیا، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں اتار کے دے دی. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عورتیں کان چھدوا سکتی ہیں اور عورت بالیاں پہن سکتی. اور ویسے بھی قرآن میں بھی اشارتاً ذکر آیا عورت کے حوالے سے کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے،
عورت کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ مرد اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کریں گے. بخاری کی حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرے, ان عورتوں کے اوپر لعنت جو مردوں کی مشابہت کرے. جو مرد یا عورتوں کی یعنی آپ سمجھ لیں ان کی ڈریسنگ کا گیٹ اپ کا حصہ ہے پرماننٹ, اور وہ اس میں فرق ہے, وہ آپ ایک دوسرے کے استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جو چیزیں کامن ہیں وہ آپ کامن استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً اگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ریڈ کلر کا تولیہ جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت ہوگی, نہیں, ریڈ کلر تو نبی علیہ السلام نے بھی پہنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا سرخ لباس کے اندر. یعنی شوق سرخ لباس نہیں, نارمل جو کبھی بار میں بھی پہن لیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے گرین لباس بھی استعمال فرمایا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے گرین کلر کی تہمد اور اوپر چادر لی ہوئی تھی, یہ آپ کا لباس تھا. سفید لباس بھی آپ نے استعمال فرمایا, کالا لباس بھی استعمال کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سروانی تیالسی کالا جبہ جو ہے وہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا حضور پہنتے تھے, ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. مسلم شریف میں کالی چادر کا ذکر ہے, حضور نے اوڑھی ہوئی تھی, وہ جو حضرت حسن حسین اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو مولا علی کے ساتھ چادر کے نیچے لیا, اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت,